پڑھیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرض والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ شریف سے متعلق ہماری کچھ ضروری گفتگو. بسم اللہ کے بعد الحمدللہ لایا جانا، اس کے بارے میں ہماری ضروری گفتگو. پھر رب العالمین کی جگہ ابدع الافلاک والارضین کہنا، اس میں فائدہ اور حکمت جی اس پہ بات ہو چکی ہے. اب ایک اور سوال ہے. سوال یہ ہے کہ بسم اللہ سے برکت بھی حاصل کر لی، تبرک و تیمن ہو چکا، اس کے بعد اللہ کریم جل وعلا کی حمد و ثنا بھی ہوگی، شکر منعم بھی ہو گیا. اب تو مسائل منطقی شروع ہونے چاہیے نا، جس مقصد میں کتاب کی تصنیف ہے. لیکن مصنف علامہ فضل امام خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب بھی مسائل منطقی شروع کرنے کے بجائے کہا والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. یہ والصلاۃ، یہ درود پاک پہ مصروفیت، یہ کیوں؟ توجہ ہے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید جانیں. تمہید یہ ہے کہ فیض لینے کے لیے، دینے کے لیے نہیں کہنا، فیض لینے کے لیے، اکتساب فیض کے لیے مفید اور مستفید کے بیچ مناسبت کا ہونا ضروری ہے. اگر مناسبت نہ ہو تو مفید اور مستفید کے بیچ واسطہ ذات جہتین کا ہونا ضروری ہے، جو ایک جہت سے مفید سے لے اور دوسری جہت سے مستفید کو دے. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. استفادہ کے لیے، فیض لینے کے لیے مفید اور مستفید ان کے بیچ مناسبت ہونا ضروری ہے، اور اگر مناسبت نہ ہو تو ان کے بیچ واسطہ ذات جہتین کا ہونا ضروری ہے، جو ایک جہت سے فیض لے، دوسری جہت سے فیض دے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی سادہ سی مثال سمجھیں. آپ سندھی بولنے والے؟ آپ نہیں، آپ کی زبان کیا ہے سر؟ بلوچی. آپ کی سندھی؟ ہاں، آپ کی زبان بلوچی ہے، آپ کی سندھی ہے، آپ کی اردو ہے. ٹھیک ہے. اب آپ غور کریے کہ اگر میں آپ کو کچھ پڑھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں، آپ اردو نہیں جانتے، آپ کی زبان بلوچی ہے، اردو نہیں جانتے، آپ کی زبان سندھی ہے، آپ اردو نہیں جانتے، تو کیا جو کچھ میں سمجھا رہا ہوں آپ سمجھ پائیں گے؟ ہم دونوں انسان ہیں، ایک ملک کے ہیں، لیکن اس کے باوجود مناسبت نہیں ہے زبان کی. زبان میں ہم آہنگی نہیں ہے. آپ اردو نہیں جانتے، میں اردو بول سکتا ہوں، میں سندھی نہیں بول سکتا، میں بلوچی نہیں بول سکتا. تو آپ دیکھیے کہ اکتساب فیض کے لیے مناسبت نہیں ہے تو فیض آپ نہیں لے سکتے، اکتساب فیض نہیں کر سکتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، کبھی ایسی ہوتا ہے کہ مناسبت تو نہیں ہے، واسطہ ذات جہتین آ جائے تو بھی کام بن جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں، جو دوسرے ممالک میں لوگ چلے جاتے ہیں، بولیاں نہیں آتی تو بیچ میں ترجمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ترجمان ہوتا ہے، عربی سنتا ہے، اردو میں سناتا ہے، اردو سنتا ہے، عربی میں سناتا ہے، انگلش سنتا ہے، اردو میں بتاتا ہے، اردو سنتا ہے، انگلش میں بتاتا ہے، چائنیز سنتا ہے، اردو میں سمجھاتا ہے، اردو سن کے چائنیز میں سمجھاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ واسطہ ذات جہتین، بات پہ توجہ رکھنا، ذات جہتین، دو جہتیں ہیں اس کی. کیا سندھی، اس کو سندھی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، بلوچی بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، چائنیز بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے، انگلش بھی آتی ہے، اردو بھی آتی ہے. انگلش آتی ہے، انگلش سنتا ہے،
اردو آتی ہے اردو میں سمجھاتا ہے، اردو آتی ہے اردو سنتا ہے، انگلش آتی ہے انگلش میں سمجھاتا ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی اکتساب فیض کے لیے یا تو مستفید اور مستفید، مفید اور مستفید کے بیچ مناسبت ہو، مناسبت نہ ہو تو واسطہ ذات جہتین ہو. یہ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے، یہ خون اس بدن کے اندر جو ہے انرجی پہنچاتا ہے ہر ایک سیل میں، ہر ایک خلیہ میں. تو اب دیکھیں نا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں، ان ہڈیوں تک خوراک کیسے پہنچے. گوشت جو ہے وہ انتہائی نرم ہے، ہڈی انتہائی سخت ہے، مناسبت نہیں ہے. اب گوشت سے وہ انرجی، وہ خوراک ہڈی میں منتقل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب اللہ رب العالمین نے گوشت سے ہڈی میں خوراک، انرجی، طاقت کو منتقل کرنے کے لیے گوشت اور ہڈی کے بیچ نرم ہڈی پیدا کر دی. یہ ہڈی بھی ہے اور نرم بھی ہے. نرمی کے لحاظ سے گوشت سے مناسبت ہے، اس سے فیض لیتی ہے. سختی کے لحاظ سے ہڈی سے مناسبت ہے، ادھر فیض پہنچاتی ہے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے واسطہ ذات جہتین. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب دیکھیں وما بکم من نعمت فمن اللہ. جو بھی نعمت ہے نا وہ رب کی طرف سے ہے، اللہ نے دی ہے. لیکن وہ غایت علو میں اور ہم بشریت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہم اس سے بلا واسطہ فیض لینے کے لائق نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا دینے کی بات نہیں کرنی، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ دے سکتا ہے. آگے ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے لینے کی، بات پہ توجہ رکھنا. جی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں دکھا نہیں سکتا، رب نے فرمایا لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا، آپ دیکھ نہیں پائیں گے. یہ تو نہیں کہا کہ میں دکھا نہیں پاؤں گا، فرمایا نہیں، فرمایا لن ترانی، آپ نہیں دیکھ پائیں گے. اور آپ وہاں پر بھی دیکھیں نا کہ ذات بری عز اسمہ نے تجلی پہاڑ پہ کری، پہاڑ پہ فرمائی. اور سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ بے ہوش ہوئے اور جو 7 لوگ تھے وہ مر گئے. یہ تھا بلا واسطہ اس تجلی پر انہوں نے نظر ڈالنے کی کوشش کی. بات آپ سمجھ رہے؟ تو اس لیے آپ سمجھے کہ ہم غایت تدنس میں ہیں، ہم بشریت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. یہ جو اٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا جی نہیں آپ بلا واسطہ مانگو، رب کریم بلا واسطہ بھی دیتا ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہم بلا واسطہ لینے کی حیثیت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے. میں اس کی سادہ سی مثال آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ جو الیکٹریسٹی ہماری تاروں میں گھوم رہی ہے، تو یہ آپ پنکھے کے ذریعے ہوا لینے اور بلب کے ذریعے روشنی لینے کے بجائے کبھی خود جو ہے نا اس کے اندر انگلیاں ڈال کے ذرا خود روشن ہونے کی کوشش کریں. ڈائریکٹلی جناب ہم بھی ہوا، اور اس کے ذریعے جو ہوا لیتے ہیں اور اس کے ذریعے جو لیتے ہیں ہم لائٹ لیتے ہیں، بلب فیوز ہو گیا، سیور جل گیا، تو اب اپنی انگلیاں ڈال کے جو ہے نا بٹن آن کریں، دیکھیں کیسا فیض ملتا ہے. یہ مخلوق ہے، الیکٹریسٹی مخلوق ہے، بجلی مخلوق ہے، لیکن فیض کا ایک طریقہ ہے. اس سے ہٹ کے آپ لینا چاہیں گے، ڈائریکٹ لینا چاہیں گے، جان گوا بیٹھیں گے. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہماری صلاحیت، ہمارے اندر صلاحیت نہیں ہے، اہلیت نہیں ہے کہ ہم اس کریم جل وعلا سے بغیر واسطہ کے فیض لے سکیں. یہ یوں کہے بات ہو رہی تھی مناسبت کی، مناسبت نہیں ہمارے اور اس ذات والا کے بیچ، کسی طرح کی کوئی مناسبت نہیں ہے. تو مناسبت نہ ہو تو پھر واسطہ ذات جہتین کو ہونا ضروری تھا. اب واسطہ ذات جہتین کون ہے؟ وہ واسطہ ذات جہتین سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. اسی بات کی ترجمانی ہے کس میں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحیح بخاری. میں بانٹتا ہوں، رب دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نور بھی ہیں اور لباس بشری میں تشریف لائے ہیں.
یہ جو نور بشر کا جھگڑا ہے، جھگڑا ہونا نہیں چاہیے. نور بشر کا کون سا جھگڑا ہے جی؟ نور اور بشر آپس میں ضدیں ہیں ہی نہیں. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت شریفہ نور ہے. اللہ رب العالمین نے کائنات کی تخلیق میں سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو بنایا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حقیقت مصطفیٰ نور ہے. اب اس جہت سے اکتساب فیض فرماتے اور لباس بشریت پر تشریف لائے. یہ واسطہ ذو جہت ذات جہتین ہو گئے نا، دو جہتیں ہو گئی. ایک جہت سے رب سے لیتے ہیں، دوسری جہت سے مخلوق کو عطا فرماتے ہیں. بات ہے ذہن میں؟ انما انا قاسم واللہ یعطی میں اسی بات کی ترجمانی ہے. اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس کے تحت علامہ سید محمود علوسی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو الفاظ لکھے ان کا وہ کچھ اس طرح ہے کہ کون علیہ السلام رحمۃ للجمیع باعتبار انہ علیہ السلام واسطۃ الفیض الالہی علی جمیع الممکنات بحسب القوابل. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. جس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض الہی ممکنات کو ملتا ہے، لیکن تمام تر ممکنات کو جو فیض الہی ملتا ہے وہ مصطفیٰ کریم کے واسطہ سے ملتا ہے. یہ واسطہ ذات جہتین ہے. ایک جہت سے لیتا ہے، دوسری جہت سے دیتا ہے. جب بھی بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب سمجھیں کہ اللہ کریم ہوا منعم حقیقی اور مصطفیٰ کریم ہوئے منعم مجازی. منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا ضروری، تو کہا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین. منعم مجازی کا شکر ادا کرنا ضروری. فرمایا والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین. سمجھے بات کو؟ منعم حقیقی خالق کائنات، اس کا شکر ادا کرنا ضروری، تو کہا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین. یعنی جو معطی نعم ہے اس ذات والا کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ کہا، اور جو قاسم نعم ہیں ان کا شکر ادا کرتے ہوئے والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین کہا. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. خلاصہ اس کا دوبارہ سمجھے. سوال ہم نے یہ کیا کہ کتاب ہے علم منطق میں بسم اللہ سے تبرک و تیمن ہو چکا، الحمدللہ سے شکر منعم ہو چکا. اب تو مسائل منطقیہ ہونے چاہیے. یہ والصلاۃ علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ کیا؟ یہ صلاۃ میں کیوں مصروفیت ہے؟ آپ بات سمجھے؟ یہ سوال ہے. تو اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید کا میں خلاصہ اور اختصار بھی بیان کرتا ہوں. خلاصہ تمہید کا یہ ہے کہ اکتساب فیض کے لیے، فیض دینے کے لیے نہیں، فیض لینے کے لیے، فیض لینے کے لیے مفید اور مستفید کے بیچ مناسبت ہونا ضروری ہے، یا واسطہ ذات جہتین کو ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ مفید اور مستفید کے بیچ مناسبت ہونا ضروری ہے، یا واسطہ ذات جہتین کا ہونا ضروری ہے. اگر مناسبت ہو تو تب بھی اکتساب فیض ہو سکتا ہے. مناسبت نہ ہو، واسطہ ذات جہتین ہو، ایک جہت سے لے دوسری جہت سے دے، اب بھی اکتساب فیض ہو سکتا ہے. نہ مناسبت ہو نہ واسطہ ذات جہتین ہو تو پھر اکتساب فیض ہو نہیں سکتا. اب جو بھی نعمت ہے ہمارے پاس وہ خالق کائنات جل وعلا کی جانب سے ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. رب کریم نے قرآن عظیم میں ہمیں بتا دیا کہ تمہاری ہر نعمت چھوٹی بڑی، کوئی نعمت چھوٹی نہیں ہے، ہر نعمت اس کی بڑی ہی ہے. ٹھیک ہے؟ ہر نعمت اس کی جانب سے ہے. لیکن کیا ہے، ہمارے اور ذات باری عزت اسموں کے بیچ کوئی مناسبت نہیں. وہ غایت علوف میں ہے، ہم غایت تدنس میں ہیں، بشریت کی تاریکیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. تو اب ہم اکتساب فیض کیسے کر پائیں؟ مناسبت نہیں ہے. اب دوسری صورت ہے واسطہ ذات جہتین. واسطہ ذات جہتین ضروری ہے. وہ واسطہ ذات جہتین کون ہے؟ وہ مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات والا ہیں. خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی. میں تقسیم کرتا ہوں، رب عطا فرماتا ہے. تو رب حضور کو دیتا ہے، حضور پوری کائنات میں بانٹتے ہیں. حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کا مفاد بھی یہی ہے جیسے علامہ سید محمود علوسی بغدادی علیہ رحمہ نے بیان کیا. بات سمجھے؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو مطلب کیا نکلا؟ مطلب یہ نکلا کہ وہ منعم حقیقی ہے، یہ منعم مجازی ہے. وہ موتی ہے، یہ قاسم ہے. تو جیسے موتی کا شکر ادا کرنا ضروری ہے، ایسے قاسم کا شکر ادا کرنا ضروری ہے. جیسے منعم حقیقی کا شکر ادا کرنا ضروری، ایسے منعم مجازی کا شکر ادا کرنا بھی ضروری. تو منعم حقیقی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین. اور منعم مجازی اور موتی قاسم نعم
رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. ٹھیک ہے. تو منع میں حقیقی کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا الحمدللہ، اور منع میں مجازی قاسم نعم ان کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا والصلاۃ علی من کان نبی وآدم بین الماء والطین. بات آپ سمجھے نہیں سکتے؟ ٹھیک ہو گیا. دوسری وجہ صلاۃ کو یہاں لانے کی یہ ہے کہ ایک حدیث بھی ملتی ہے کل کلام لم یبدا بالصلاۃ علیہ فهو اقطع. کل کلام، ابو موسیٰ مدینی نے اس حدیث کو روایت کیا. ٹھیک ہے. ابو موسیٰ مدینی نے اس حدیث کو روایت کیا کل کلام لم یبدا بالصلاۃ علیہ فهو اقطع، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہر وہ کلام جو مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع ہو، ہر وہ کلام جو مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع ہو وہ بے برکت ہے، وہ ادھوری ہے، وہ نامکمل ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جس طرح مطلب پھر کیا نکلا، جیسے بسم اللہ سے ابتدا کا حکم ہو گیا، الحمدللہ سے ابتدا کا حکم ہو گیا، اسی طرح حضور پر درود پاک پڑھ کر ابتدا کا بھی حکم ہے. اس حدیث کی بھی تعمیل ہو رہی ہے، اس پر عمل ہو رہا ہے. بات سمجھے؟ اس پہ وہی اعتراض ہوگا جو پہلے ہوا کہ بسم اللہ سے بھی ابتدا والی حدیث ہے، الحمدللہ سے ابتدا والی بھی حدیث ہے، ایک سے اب ابتدا کرو تو دوسرے سے کیسے ہوگی؟ یہ بات گزر چکی نا. جو جوابات وہاں تھے وہ یہاں بھی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. جوابات پہلے دیے جا چکے نا، ان کا میں اعادہ نہیں کروں گا. یعنی پھر ہم نے دو جواب دیے یہاں پر. ایک کہ وہ منع میں حقیقی ہے، یہ منع میں مجازی ہے. وہ موتی نعم ہے، یہ قاسم نعم ہے. اس لیے اس ذات والا کا شکر ادا کرنا بھی ضروری، اس ذات والا کا شکر ادا کرنا بھی ضروری. بات سمجھے؟ اس ذات والا کا شکر ادا کیا حمد و ثنا کے ساتھ، اور اس ذات والا کا شکر ادا کیا درود و سلام کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا جواب عمل بالحدیث، حدیث پاک پہ عمل کیا. تیسرا جواب بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ امت مسلمہ کے عمل کی اتباع ہے. کیونکہ آپ دیکھ لیں کتابوں کی ابتدا ایسی کرتے ہیں بسم اللہ الحمدللہ اور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا پر درود و سلام. بات آ گئی. ٹھیک ہو گیا. نہ کریں. اور درود ہو، رحمت ہو اس ذات والا پر جو تھے نبی تب جب کہ آدم تھے پانی اور گارے کے بیچ. پانی اور گارے کے بیچ یعنی آپ کی تخلیق ابھی مکمل نہ ہوئی تھی. حضرت سیدنا آدم علیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، تو تب بھی سید آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقام نبوت پہ فائز تھے. بات سمجھے؟ مانا کریں. اور رحمت ہو اس ذات والا پر جو تھے نبی اس حال میں جب کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پانی اور گارے کے بیچ. آپ کی توجہ ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں اس میں کہا علی من کان نبیم و آدم بین الماء والطین. ایک چیز تو آپ یہ حدیث یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. مشہور یہ کہ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں. حدیث متعدد طرق سے اور متعدد صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. میں نے ایک مختصر رسالہ لکھا، اس کے اندر اس کی 10 روایات میں نے لکھی ہیں. 10 روایات 10 مختلف صحابہ سے، اور بعض جو ہے وہ مراسیل ہیں. یہ حدیث مروی ہے. اس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے، آپ کی تخلیق کے مکمل ہونے سے پہلے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. سمجھے؟ یہ کوئی 1-2 حدیثیں نہیں ہیں، یہ 10 حدیثیں میں نے ایک رسالے میں جمع کی، اور تتبع تلاش کیجئے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے زائد بھی موجود ہے. بات سمجھے؟ توجہ رکھیں. فرمایا علی من کان نبیًا، علی من کان نبیًا، تب بھی آپ نبی تھے. یہ دعویٰ مصنف نے کیا ہے، لیکن دلیل حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کلام شریف میں موجود ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو مقام نبوت پہ کب سرفراز کیا گیا؟
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدم جو ہے وہ بین الروح والجسد، بعض روایات میں یوں ہے وہ روح اور بدن کے درمیان تھے. مطلب یہی ہے کہ ان کی ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے مجھے مقام نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. بات آپ سمجھیں وجہ ہے. غور کریں، بعض اہل علم نے کہا کہ اس وقت نبی ہونے کے معنی ہے علم الہی میں نبی ہونا. کیا؟ علم الہی میں نبی ہونا. بعض نے یہ کہا، بعض نے کہا نہیں، علم الہی میں نبی ہونا تو تھا ہی، اس سے مراد ہے مرتبہ کتابت میں نبی ہونا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو نبوت ہے وہ لکھ دی گئی تھی. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس پہ توجہ کریں. یعنی حدیث پاک تو موجود ہے، متعدد طرق کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے. یہ بات یقینی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت آدم کی تخلیق کے مکمل ہونے سے پہلے مرتبہ نبوت پہ سرفراز ہو چکے تھے. یہ بات یقینی ہے. ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تب نبوت پہ سرفراز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ دنیا میں تشریف لائے نہیں، ولادت ہوئی نہیں، 40 سال کی جو عمر ہوتی ہے اس عمر کو پہنچے نہیں، تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے مرتبہ نبوت پہ سرفراز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ حضور فرمایا کہ میں تب نبی تھا. توجہ ہے؟ کہا میں تب نبی تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض حضرات نے کہا اس کا مطلب یہ ہے علم الہی میں نبی ہونا. یعنی تب آپ علم الہی میں نبی تھے، حقیقی نبوت جب آپ دنیا میں آئے تو تب آپ کو عطا کی گئی. بعض نے یہ کہا. بعض نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. تب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ علم الہی کے بعد آتا ہے مرتبہ کتابت کا. آپ مرتبہ کتابت میں نبی تھے، آپ کی نبوت کو لکھ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے. آپ کی نبوت کو لکھ دیا گیا تھا، لکھی جا چکی تھی کہ اس ذات والا نے نبی بننا ہے، اس ذات والا کو نبوت عطا ہونی ہے. نبوت حقیقیہ تو آپ دنیا میں تشریف لائے تو ملی، لیکن اس وقت لکھ دی گئی تھی. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ میں اس حدیث کے معنی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس حدیث کا مفہوم کیا ہے. بعض نے کہا مرتبہ علم میں، یعنی آپ کی نبوتی مرتبہ علم میں. بعض نے کہا نہیں، مرتبہ علم کے بعد آتے مرتبہ کتابت اس میں تھی. لیکن آپ غور کریں، مرتبہ علم میں نبی ہونا، اس میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کون سی تخصیص ہے؟ مرتبہ علم میں نبی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رب ان کے بارے میں، رب کے علم میں تھا کہ یہ نبی ہوں گے. یہ تو سب کے بارے میں رب جانتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا تک سب کے بارے میں جو ہے نا وہ تخلیق کائنات سے پہلے رب کے علم میں تھا. تو اس میں حضور کی تخصیص کون سی ہے؟ وہ بنتی ہے. تو پھر حضور اپنی خاص وجہ کیوں بیان کر رہے ہیں اور پھر خاص وقت کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ آدم بین الروح والجسد، حضور تو اس سے پہلے بھی مرتبہ علم میں نبی تھے. خوشی بات سمجھ رہے ہو؟ نہیں بات ذہن میں آ رہی؟ تو لہٰذا یہ معنی کو مناسب نہیں بنتے. دوسرے معنی یہ بعض حضرات نے بیان کیے کہ حضور مرتبہ کتابت میں نبی تھے، یعنی آپ کی نبوت کو لوح محفوظ میں درج کر دیا گیا تھا. ذہن میں رکھیں یہ بات بھی کوئی بنتی نہیں ہے، اس لیے کہ آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق سے پہلے رب نے تقدیریں لکھ دی تھی. تقدیریں لکھ دی تھی، ہر نبی کا نبی ہونا بھی لکھ دیا تھا. نہ حضور کی تخصیص ظاہر ہوتی ہے، تخصیص کی وجہ ظاہر ہوتی ہے، نہ اس خاص وقت کی. وآدم بین الروح والجسد، حضرت آدم کی روح و جسد سے اس سے پہلے رب نے لکھ دیا تھا
مرتبہ علم کے بعد مرتبہ کتابت میں سارے نبیوں کی نبوت آ چکی تھی. جب سارے نبیوں کی نبوت جو ہے مرتبہ کتابت میں آ چکی ہے، کائنات کی ہر بات مرتبہ کتابت میں آ چکی ہے، تمہارے یہاں بیٹھنا مرتبہ کتابت میں آ چکا ہے، تمہارے یہاں پڑھنا مرتبہ کتابت میں آ چکا ہے، تو پھر بتاؤ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کون سی تخصیص اپنی بتا رہے ہیں؟ بات نہیں بنتی نا. ٹھیک ہو گیا. اس لیے علامہ سبکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آپ کی کلام کا حاصل یہ ہے کہ حقیقتاً اللہ رب العالمین نے حضور کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. وعدہ و بین الروح والجسد کی معنی یہ نہیں ہے کہ رب کے علم میں آپ کا نبی ہونا تھا یا لوح محفوظ میں آپ کی نبوت مکتوب تھی. نہیں، وہ تو تھا ہی، وہ تو سارے نبیوں کے لیے تھا. اللہ رب العالمین نے حقیقتاً آپ کی ذات والا کو، آپ کی حقیقت مقدسہ کو رب نے نبی بنا دیا تھا. تو جو ہے آپ کہیں گے نبوت صفت ہے، موصوف ضروری ہے. نبوت صفت ہے نا جی. صفت کے قیام کے لیے موصوف ضروری ہے. نبوت ملے گی اس کو جو ہو، نبوت اس کو ملے گی جو ہو، صفت اس کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ موصوف ہو. تو آپ علیہ السلام کیا آدم علیہ السلام سے پہلے تھے؟ کیا آپ آدم علیہ السلام سے پہلے تھے؟ کیا آپ کو نبوت دے دی گئی؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، آپ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھے. اول ما خلق اللہ نوری اور کما قال علیہ السلام، رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. کائنات ساری بات میں تخلیق ہوئی ہے. نور مصطفیٰ، حقیقت مصطفیٰ، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس کو بنایا. بات آپ سمجھ رہے کیا ہوا؟ بلیک ہو گئی اسکرین. جی بلیک ہو گئی اسکرین.